حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی اور وفات 465 ہجری لاہور غزنی کے ایک علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام سید عثمان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علوم شریعت حاصل کرنے کے لیے طویل سیر و سیاحت کی اور اپنے وقت کے اکابر صوفیاء اور علماء سے اکتساب فیض کیا۔ پیر و مرشد کے حکم سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے شدید اذیتیں برداشت کی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان صوفیاء عظام میں ہوتا ہے جن کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھا۔ لوگ فرط عقیدت میں آپ کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر پکارتے تھے، مگر آپ اس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے، داتا تو ایک ہی ہے یعنی اللہ۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر بے مثال کتاب کشف المحجوب تحریر کی۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کے وارثوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ 431 ہجری کا سال اہل غزنوی کے لیے بڑا گراں ثابت ہوا تھا۔ سلطان مسعود غزنوی نے اپنے حقیقی بھائی امیر محمد کو اندھا کرا کے زنداں کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی تو اسی نابینا امیر محمد کے وفادار سپاہیوں نے سلطان مسعود کو گرفتار کر کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ پھر 433 ہجری میں سلطان مسعود کو قتل کروا دیا گیا۔ عجیب نیرنگی یہ زمانہ تھی، ایک بھائی قاتل تھا اور دوسرا مقتول۔ عظیم فاتح کی اولاد ایک دوسرے کی شہ رگ پر خنجر کھینچ رہی تھی۔ یہ جانگداز مناظر دیکھ کر غزنی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص سے کہا، سید اب تم یہ علاقہ چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور شیخ محترم آپ مرید نے عرض کیا، میرا کیا ہے، میں اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا۔ خواجہ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جتنی سانسیں لکھتی گئی ہیں وہ پوری کروں گا اور پھر تہ خاک سو جاؤں گا۔ مرید کے لیے پیر و مرشد کی جدائی سخت گراں تھی، مگر حکم شیخ کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر جمع سال درویش حضرت خواجہ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور 1.5 ماہ کی طویل مسافت طے کر کے لاہور پہنچا۔ اگرچہ اس وقت لاہور اسلامی سلطنت کی زیر نگین تھا، لیکن غزنی کے انتشار اور مسلمانوں کے باہمی رنجشوں نے اہل حنوط کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ دہلی اور دوسرے علاقوں کے ہندو راجا متحد ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے سیاسی حکمت عملی کے طور پر ہانسی اور تھانی سر کے مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا۔ محصور شدہ نے اہل لاہور سے مدد مانگی، مگر آپس کی نا اتفاق کے سبب تھانی سر اور ہانسی کے مسلمانوں کو فوجی کمک نہ پہنچ سکی۔ نتیجتاً ان دونوں تاریخی شہروں پر ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا اور مسمار شدہ بت خانے دوبارہ تعمیر کیے جانے لگے۔ پھر یہ ہندو راجا 10,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے اور لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ مقامی مسلمانوں پر بڑا نازک وقت تھا۔ لاہور کے باشندے دن میں نہ کاروبار کر سکتے تھے، نہ رات کو چین کی نیند سو سکتے تھے۔ آخر یہاں کے حاکم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے غزنوی کی اطاعت قبول کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی، مگر اس سے پہلے کہ غزنی سے کوئی فوج مدد کے لیے آتی، دست قدرت نے کفار کی بچھائی ہوئی بساط الٹ دی۔ اچانک ہندو راجاؤں میں پھوٹ پڑ گئی اور اپنی اپنی فوجیں لے کر واپس چلے گئے۔ اس طرح لاہور اغیار کی یورشوں سے محفوظ رہا۔ غزنی سے آنے والی درویش نے اہل لاہور کی معاشرت کا جائزہ لیا۔ مرکز کی کمزوری نے مفتوح علاقوں کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم تھا اور اسے تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رشد و ہدایت کا جو کام سلطان محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوا تھا، اس پر جمود کی کیفیت طاری تھی۔ غزنی کے جمع سال درویش نے لاہور آتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے خدا کا نیا گھر تعمیر ہوتے دیکھا تو ایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھر نئی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، درویش نے پرزور لہجے میں کہا، وہ امرا کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور اس مسجد کو اللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کر رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے درویش کا جواب سنا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔
نئی مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ خانہ خدا کی تعمیر میں جواں سال درویش کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا کرتا تھا۔ لاہور کے امراء کو حیرت تھی کہ اب تک درویش نے مسجد کے سلسلے میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی درخواست نہیں کی۔ پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ درویش ذاتی طور پر کوئی مالدار شخص ہے یا پھر کچھ خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ الغرض لاہور کا ہر مسلمان باشندہ تعمیر مسجد اور نووار درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور درویش اپنے کاموں میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے گرد و پیش کی خبر تک نہیں تھی۔ پھر جب مسجد کی تعمیر کا پون کام مکمل ہو گیا تو ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہاری ساری محنت اکارت گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، ایک مزدور کی محنت کیسے رائیگان جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے۔ علماء لاہور نے جواب دیا، اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص واقع نہ ہوتا۔ کیا نقص؟ درویش کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے؟ اس کا جھکاؤ کسی قدر جنوبی سمت کی طرف ہے۔ علماء لاہور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء لاہور کو جواں سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہیں آئی۔ ان قریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔ یہ کہہ کر علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب مسجد مکمل ہو گئی تو غزنی کے درویش نے تمام علماء لاہور کو خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہوگا۔ اپنے انہی خیالات میں گلتاں و پیچاں علماء لاہور مسجد میں جمع ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خانہ کعبہ کی تعبیر مکمل ہو چکی تھی اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر پرست علماء اس صورتحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ غزنی کے درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق خدا کے سامنے علل اعلان کہہ سکیں گے کہ فاضل اور تجربے کار بزرگوں کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غزنی کے درویش نے بڑی والہانہ انداز میں علماء لاہور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے پورے زور و شور کے ساتھ آذان کہی۔ علماء لاہور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ ابھی سرگوشیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مصلی پر پہنچ کر حاضرین مسجد سے مخاطب ہوا، آئیے حضرات نماز ادا کریں۔ پھر نماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوا۔ خود علماء لاہور نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے کچھ مختلف تھی۔ نماز ختم ہوئی، درویش نے رکعت آمیز لہجے میں دعا کی، اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا۔ آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا، وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ لاہور کے ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا اور اللہ کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے۔ غزنی کے درویش نے اپنے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر معترض نہیں تھا، بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا۔ جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے استعانت کی بھیک مانگتا رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا۔ آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیں۔
یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء لاہور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر غزنی کے درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لاہور کے مذہبی دانشوروں نے کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کیا۔ اب بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا۔ جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے تو پھر شک کی کوئی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ علماء لاہور نے بھجک زبان کہا۔ معترضین اپنے طرز عمل پر نادم تھے اور بار بار جمع سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض بزرگ درویش کی شکر گزار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ مکرم کے دیدار سے شرفیاب ہوئے۔ درویش نے شکایت کرنے کے بجائے عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کیا اور میرا فیض روحانی کیا، یہ تو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی شرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور فرمائے۔ غزنی کے جس درویش سے یہ کرامت ظاہر ہوئی وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں داتا گنج بخش کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری یا 401 ہجری میں غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ اکثر مقامات پر آپ کو جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سید عثمان جلاب کے رہنے والے تھے اور مادر گرامی کا تعلق حجویر سے تھا۔ بعض محققین کی نظر میں حجویر اور جلاب غزنی کے دو مشہور محلے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور شجرہ نسب براہ راست حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فقہی اعتبار سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، کئی بار ہجرت کی، کبھی فرگانہ کو اپنا مسکن بنایا، کبھی خراساں جا پہنچے اور کبھی ماورا النہر کی سکونت اختیار کی۔ جہاں بھی کسی فاضل کا پتہ ملا اسی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذہ کی تعداد کتنی ہے۔ پھر بھی مشہور ہے کہ مذہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی تھے۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی کا معروف قول ہے، فکر کے راستے میں مرشد کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بس فقیر کو چاہیے کہ ہر وقت مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ مرشد کے بارے میں حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی کا یہ قول بھی شہرت رکھتا ہے، مرشد میں خواہشات نفسانی کے دریا کی پار اترنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر مرشد ماہر تیراک نہیں ہوا تو ایک دن خود بھی ڈوبے گا اور مرید کو بھی لے ڈوبے گا۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت ابو القاسم گرگانی کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ طوس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر جب استاد گرامی اپنی بات مکمل کر چکے تو میں آگے خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، شیخ محترم آپ کس سے ہم کلام تھے؟ یہاں مسجد میں تو کوئی دوسرا شخص موجود نہیں۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی نے جواب فرمایا، بیٹا اس وقت اللہ نے مسجد کے ستون کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، میں اسی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کا جواب سن کر مجھے اس ستون کا واقعہ یاد آ گیا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد میں رویا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب ممبر تعمیر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا تو کھجور کا وہ ستون رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ تمام حاضرین مسجد نے سنی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔